ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا، اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے۔ پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا۔ میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ جو ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ، اے ادرک اللتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا، اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں،
ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہوں گے، اور اپنے لیے حضور نے 1 اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہیں، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہے انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا منک سخلا، حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے،
حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنوؤں کو پاٹ دیں، بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی، یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے ہی جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو داد عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام لنڈائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی کہ استوی یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص مانگتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا،
حضور نے زرا کے بند کھول دیے اور پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا فقبل بطنہ، تو چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی، بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ فاقہ مست لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہے ہیں، حل میں مبارزن، آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے جو دعا کی لفظ سنی، کہا یا رب ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں، میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، بس یہی 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے، اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی۔